معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی شب قدر کی نفل نمازوں کا طریقہ بتاؤں گا۔ 27 تاریخ کا روزہ جس دن ہم رکھیں گے اس سے پہلے والی رات 27 کی رات ہے، اور علماء کرام کے اتفاق سے یہی رات شب قدر کی رات ہے۔ یاد رکھیں، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں نوافل اخلاص نیت کے ساتھ پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ زیادہ فضیلت نہ بتاتے ہوئے یہاں پر صرف ہم شب قدر کی نفل نمازوں کا طریقہ بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو شب قدر کی فضیلت سنتے رہتے ہیں۔ شب قدر کی جو خاص نفل نمازیں ہیں وہ 26 رکعت نماز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ جو خاص نوافل ہے پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد جو آسان نماز ہے، جن کو سورہ یاد ہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کو سورہ یاد نہ ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے پوری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ان 26 رکعت میں سے سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ ایک ایک مرتبہ دونوں ہی رکعت میں سورہ قدر بھی پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز کی پھر سے نیت کریں۔ اسی طرح سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھیں گے، اور پھر 7 مرتبہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ بھی پڑھیں گے۔ رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد 2 رکعت جب مکمل ہو جائے سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے جو 2 رکعت نماز ادا کی اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو ان نماز کی برکت سے شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور جنت میں ایک شہر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور جو آپ نے بعد میں 2 رکعت اور ادا کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو پڑھنے والے اور اس کے والدین یعنی ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ کی ٹوٹل اب تک 4 رکعت نماز ہو گئی۔ اب پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اب 4 رکعت نماز کی ایک ساتھ نیت کریں گے۔ اس طرح سے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ چاروں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ 3 مرتبہ چاروں ہی رکعتوں میں سورہ قدر پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، اور چاروں ہی رکعتوں میں 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اب یہ 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں آپ بیٹھیں گے تشہد کے لیے، یعنی اتحیات کے لیے بھی بیٹھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، اور چوتھی رکعت پر بھی آپ بیٹھ کر سلام پھیریں گے۔ اس نماز یعنی جو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ موت کی سکرات آسان کر دی جائے گی، اور قبر کے عذاب بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ اب تک 8 رکعت نماز ہو چکی ہے۔ اب پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں اور 4 رکعت نماز ایک سلام سے نیت کریں گے۔ اس طرح سے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد چاروں ہی رکعتوں میں ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر والی سورہ پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ اب یہ بھی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات بھی پڑھیں گے، تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ ان 4 رکعت نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں 4 ستون ملیں گے، اور ان 4 ستونوں میں
हजारों महल होंगे जो आपको अता किए जाएंगे। अब तक आपकी 12 रकत नमाज हो चुकी है। अब फिर से आप खड़े हो जाएं और 4 रकत नमाज की फिर से नियत करेंगे। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 4 रकत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद चारों ही रकतों में एक एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे। चारों ही रकतों में एक एक मरतबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र का सूरा पढ़ेंगे। और चारों ही रकतों में 27 मरतबा 27 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। ये कहकर आप 4 रकत मुकम्मल करें। ये भी 4 रकत वाली नमाज है तो 2 रकत में बैठकर तशहुद भी पढ़ेंगे। 4 रकत मुकम्मल हो जाने के बाद सलाम फेर दें। इस नमाज की फजीलत यह है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम गुनाह माफ फरमा देगा और जन्नतुल मुअल्ला में जगह नसीब फरमाएगा। इसके बाद फिर से आप खड़े हो जाएं और 4 रकत नमाज की नियत करें। अब तक आपकी 16 रकतें नमाज मुकम्मल हो चुकी है। अब फिर 4 रकत की नियत करेंगे। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 4 रकत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद चारों ही रकतों में एक एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे। और चारों ही रकतों में 3 मरतबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र का सूरा पढ़ेंगे। और 50 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरा। ये पढ़ने के बाद आप 4 रकत मुकम्मल करें। ये भी 4 रकत वाली नमाज है तो 2 रकत में बैठकर तशहुद यानी अतहियात भी पढ़ेंगे। 4 रकत मुकम्मल करने के बाद जब आप सलाम फेर दें, सलाम फेरने के बाद फौरन सजदे में चले जाएं। उस वक्त ना अल्लाहु अकबर कहना है ना कुछ और कहना है, सीधा सजदे में चले जाएं। जाने के बाद एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप सीधा खड़े हो जाएं। इस नमाज की फजीलत यह है कि जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, सगीरा गुनाह अल्लाह ताला आपकी माफ फरमाएगा। अब तक आपकी 20 रकत नमाज मुकम्मल हो चुकी। इसके बाद आप 2 रकत की नियत करेंगे। नियत आपको इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रकत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहकर नियत बांध दें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा। और दोनों ही रकतों में एक एक मरतबा सूरह कद्र पढ़ेंगे यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरा। और दोनों ही रकतों में 100 मरतबा 100 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरा। ये पढ़ने के बाद रुकू करें, सजदे करें, 2 रकत मुकम्मल करके सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा पढ़ लें। इन दोनों रकतों की फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार नेकियां अता फरमाएगा। आपके नामा अमाल में बेशुमार नेकियां शामिल होंगी। अब फिर से आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अब तक आपकी 22 रकत नमाज मुकम्मल हो चुकी है। अब फिर आपको 4 रकत नमाज की एक साथ नियत करनी है। नियत आपको इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 4 रकत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद चारों ही रकतों में एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा। और 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ेंगे यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र का सूरा। और चारों ही रकतों में 5 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरा। पढ़ने के बाद रुकू सजदा वगैरह करें। ये भी 4 रकत वाली नमाज है तो 2 रकत में बैठकर अतहियात भी पढ़ेंगे। 4 रकत मुकम्मल करके सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद फौरन फिर से आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद 41 टाइम यानी 41 मरतबा सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, इस तरह से सिर्फ सुब्हानल्लाह को पढ़नी है और 41 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आप सजदे से सर को उठा लें। उसके बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। तो ये तो थी जो खास नमाजें थी शब कदर की। अब जो लोग इन सूरों को याद नहीं कर पाते या इतने सारे सूरे याद नहीं रहते या इतने मरतबा नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए 2 तरीके बताए जा रहे हैं। आप ये 2 तरीके अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये भी आपके लिए फजीलत का हामिल होगा। क्योंकि शब कदर में कम से कम 2 रकत नमाज
اور زیادہ سے زیادہ آپ ہزاروں رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو دو طریقے بتائے جا رہے ہیں ان دو طریقوں پر آپ عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں، چاہے تو آپ ایک ہی طریقہ کو اپناتے ہوئے آپ بار بار اسی نماز کو ادا کریں، یا دونوں طریقہ ایک مرتبہ ایک طریقے پر نماز پڑھیں اور دوسری مرتبہ دوسرے طریقے پر نماز پڑھیں۔ اس طرح سے آپ ہزاروں رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے 20 پڑھیں، 10 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی رکعتیں آپ ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دو رکعت کی نیت کریں گے۔ 2 رکعت کی نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 2 رکعت کی آپ نے نیت باندھی ہے، پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے یعنی انا اعطیناک الکوثر کا سورہ۔ پھر رکوع کریں، سجدے کریں، سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ یہ آپ کی 2 رکعت ہو گئی۔ پھر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے پر پھر سے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ 2 رکعت نماز مکمل پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ استغفار بھی پڑھیں گے، اور پھر سے 2 رکعت کی نیت کر کے پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب یہ جو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقہ کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت کی نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ 2 رکعت میں دونوں ہی رکعت میں سیم ٹو سیم پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ رکوع سجدہ وغیرہ کر کے 2 رکعت مکمل کریں گے۔ ہر 2 رکعت نماز کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو پہلے جو طریقہ بتایا گیا اس طریقہ کو جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اور جو دوسرا طریقہ بتایا گیا اس طریقہ پر جب آپ نماز ادا کریں گے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد انہی طریقوں پر جو دعائیں بتائی گئی لاسٹ میں تسبیح بتائی گئی یہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ ہزاروں رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں آپ اتنی ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، جو نمازیں ہم نے بتائی ہے یہ نماز اولیاء کرام کے طریقوں پر بتائی گئی ہے، اسی لیے اگر آپ چاہیں تو دوسری نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں، قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں، جو آپ پر فرض ہے وہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ صرف میرے بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اندر خلوص نہ ہو، جب تک آپ کے اندر اخلاص نہ ہو۔ اگر آپ کے اوپر بے شمار نمازیں قضا ہیں پہلے وہ ادا کریں، اس کے بعد نوافل ادا کریں، کیونکہ جب تک آپ کے اوپر فرض ہے دوسری نمازیں قضا ہیں اس وقت تک آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ قضاء عمری ادا کریں، اس کے بعد نوافل ادا کریں، اور ضروری یہ نہیں کہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر آپ نفل نماز ادا کریں، بلکہ آپ جس طرح بھی نفل نمازیں ادا کرنا چاہیں آپ کو آتا ہو اس طرح سے آپ نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف یہاں آسانی کے لیے طریقہ بتایا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی مل سکے، آسان ہو سکے آپ کے لیے، آپ صحیح طریقے سے نماز ادا کر پائیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔